ہم ایسے پاگل ہیں از اے کمپلیٹ ناول بائی منم ملک۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر جھٹ آپ انہیں پاگل کا خطاب دے ڈالتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہو، کیونکہ پاگل کبھی مانتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں، تاہم ان کے ماننے نہ ماننے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں تو آئے روز ہی آتے رہتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے تجزیے سے آپ ہر ایک کو ایسے ہی اینک سے دیکھنا شروع کر دیں گے، مگر ہم آپ کو پہلے ہی تنبیہ کر دیں کہ اس اینک سے ہماری ذات کو دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب تک غیر شادی شدہ رہے اپنی والدہ کا الحمدللہ آنکھ کا کانٹا بنے رہے۔ وہ ایک لمبی آہ بھر کر فرماتی، مجھے ڈر ہے کہ عنقریب میری بیٹی کو 8واں عجوبہ ہونے کا اعزاز دیا جائے گا۔ ہم اپنی تعریف پر پھولے نہ سماتے، آخر اس اعزاز سے اپنی والدہ کا سر ہم ہی فخر سے بلند کروانے والے تھے۔ یہ اور بات کہ وہ ہم سے ہمیشہ نالاں ہی رہتی، ہماری اور ہماری والدہ کی عادات بالکل میل نہ کھاتی تھی۔ مثلاً ہمیں موٹر سائیکل سیکھنے کا شوق چڑھا، جبکہ ہماری والدہ ہمارا بستر باورچی خانے میں لگانے کو دوڑتی۔ ہم خود کو پائلٹ بنا تصور کرتے، جبکہ وہ اکثر دہراتی پائی جاتی۔ حکومت کو کہہ دو جہازوں کو روکے کہ راتوں کو ساڈا ترا کاٹتے ہیں۔ ہمارے دل پہ ہاتھ پڑتا، امی جان آپ ہماری کامیابی کی دعا کرنے کی بجائے جہاز رکوانے کی بات کر رہی ہیں۔ پہلے جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کیا؟ وہ تحمل سے پوچھتی، جی کون سا؟ گلا کاٹنے کو کہا تھا، کاٹ لیا؟ ہم جی جان سے کانپے، کس کا گلا؟ کیا ہم آپ کو قاتل لگتے ہیں؟ قمیض کا گلا، وہ نرمی اختیار کرتی۔ قمیض ہے کہ انسان جس کا گلا ہو، آپ ہمیں ڈرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گی۔ ہم نے کہا نا یہ کٹائی سلائی جیسے غیر مہذب کام ہم سے نہیں ہوں گے۔ آخر کپڑوں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت چاک چاک کرنے پر کتنا برا مانتے ہوں گے۔ ہم نے سمجھایا تو کپڑوں سے زیادہ وہ برا مان گئیں۔ حسب معمول بکتی جاؤ، تمہاری عقل پر کیوں پتھر پڑے ہیں جو سرکائے نہیں سی رکھتے؟ ہماری والدہ نے سیدھا ہماری عقل پر حملہ کر دیا۔ نتیجتاً ہمیں مغز ماری کرنی پڑی۔ کتنی ہی دیر تو وہ کینچی پکڑے کپڑے کو شکاری کی نظر سے دیکھتی رہیں کہ ابھی بے رحمی سے پھاڑ ڈالیں گی، اور ہم سہتے رہے۔ پھر دونوں طرف سے کپڑے کو سختی سے کھینچنے کا ارشاد جاری ہوا تو ہم دونوں نے اپنی اپنی طرف پورا زور لگایا۔ وہ تو ہمارے چھوٹے بھائی نہ جانے کیسے ٹھڈا کھا کے ہم سے ٹکرا گئے، ہمارا توازن بگڑا، انگلیوں سے کپڑا چھوٹا، اور ہماری والدہ حضور دھڑام سے پیچھے چاروں شانے چت ہو گئیں۔ ہم خوب بوکھلائے کہ نصیب دشمنا، کہیں کوئی ہڈی نہ کھسک گئی ہو، کہ بڑھاپے میں تو ہڈیوں پر اعتبار کرنا بالکل جائز نہیں۔ بہرحال بچت رہی، مگر وہ کچھ دن چک کی شکایت میں مبتلا ہو گئیں، ہمارے خوب لتے لیتی رہیں۔ اگلے گھر جا کر جب جوتوں سے مرمت ہوگی تب ماں کی بات یاد آئے گی، تمہاری ساس میری جان کو بددعائیں دے گی۔ وہ باتوں باتوں میں ایسا درد انگیز نقشہ کھینچتی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں شادی کرنی ہی نہیں، جہاں ہم جیسی جیتی جاگتی معصوم لڑکی کو ممی بنا دیا جائے۔ ہم کترا کر کہتے، دیکھو کیسی بے حیا لڑکی ہے، اپنے منہ سے ممی بننے کی باتیں کر رہی ہے، یا اللہ یہ زمانہ۔ وہ جوتا تلاشنے لگتی، ہم بوکھلا کر صفائی دیتے، ہمارا مطلب مصر کی ممی سے تھا۔ والدہ حضور، کون سی مصر کی ممی؟ کیا تمہارے بابا نے مصر میں کوئی شادی کر رکھی ہے؟ وہ تو ملا کی دوڑ مسجد تک کے مصادیق کبھی دریا پار بھی نہیں گئے، تو یہ مصر میں تمہاری ممی کا کیسے ظہور ہو گیا؟ والدہ حضور عین آنکھیں پھاڑے ہمیں صدمے سے دیکھتی تھیں۔ اوہو کمال کرتی ہیں، میں نے تو کسی ملا کو دوڑ لگاتے نہیں دیکھا، لیکن ہم مسالے لگی لاش کی بات کر رہے ہیں۔ خیر چھوڑیں، ہم نے کہا، آپ تو ماں ہیں ہماری، ایسی باتیں کرتے آپ کا دل نہیں تڑپتا؟ ہم نے دہائی دی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر بولی، جب سے تمہیں جنم دیا ہے تڑپ ہی تو رہے ہیں، باقی اولاد تو ساری بندے کے پتر والی ہے، یہ نمونی کس پہ جا نکلی؟ اتنی عزت افزائی ہماری۔ ہم دپک گئے، مگر چپ نہ رہے کہ جواب میں
ہم نہ تو کوئی مرغی ہیں نہ مچھلی کے انڈوں سے نکلی ہوں، ہمیں اپنے انسان ہونے پر پورا یقین ہے، اور آپ کا شبہ بے جا ہے، آخر ہم بھی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے ہیں۔ خوب کہیں، ٹیڑھی پسلی، شاید دماغ میں چبھ گئی تھی، عقل بھی ٹیڑھا کر گئی۔ وہ ہم سے سخت بیزار تھیں اور ہم نے بھی سنی انسنی کر دینے میں ہی عافیہ جانی کہ اب کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ لوگ اکثر ہماری ہمشیرہ سے ہمارے بارے میں استفسار کرتے کہ ہم اتنے حواس باختہ کیوں ہیں۔ ہماری ہمشیرہ اس پر فرماتی ہیں، یہ پیدائشی حواس باختہ ہے، حالانکہ ہم اپنی پیدائش کے وقت سے ہی بہت امن پسند اور صلح جو قسم کے واقع ہوئے ہیں۔ جس وقت ہم نے اپنی آنکھیں کھولی، انگڑائی لینے کو ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں گھبرا گئیں، ارے دیکھو، بچی ہوا میں سائیکل چلا رہی ہے، ضرور اسے ڈرائیونگ کا شوق لاحق رہنے والا ہے۔ ہم نے فوراً یہ سائیکل چلانا ترک کیا کہ یہ تماش بین ہمیں گھورے جا رہی ہیں۔ اس پر انہیں نیا خدشہ لاحق ہو گیا، کیسے دیدے پھاڑے ٹاسک ٹوئیاں مار رہی ہے، ارے یہ تو پیدائش کے وقت سے روئی ہی نہیں، چلو اسے رلاؤ، ورنہ ضرور یہ کسی عارضے میں مبتلا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہمیں جو اپنی نفیس طب کے ہاتھوں رونا ناپسند ہے، باقاعدہ تماچے مار مار کے ہمیں رلایا گیا، ضرور یہ کوئی میٹرک فیل سٹاف میں سے ہوں گی۔ عین وقت پر ہماری ہمشیرہ نے آ کر ہمیں اس عطاب سے بچا لیا، ورنہ وہ نہ جانے کون کون سے پینترے ہم پر نہ آزماتی۔ ہم کچھ بڑے ہوئے تو انہی نرسوں کی پیش گوئی کے مطابق ہم پر ڈرائیونگ کا جنون سوار ہوا۔ چنانچہ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پیچھے اپنی ہمشیرہ کو لٹکایا، بریکٹ ہم نے تو بٹھایا مگر خوف سے وہ خود لٹکی سی تھیں، اور موٹر سائیکل کو کک لگائی۔ سٹارٹ کرنا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا، مگر اب بائک بھیانک آواز میں گرجتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ہم خاصے پریشان ہو گئے تو ہماری ہمشیرہ بولی، گیئر پہ ڈالو گی تو آگے بڑھے گی، یا بائک کو یہیں کھڑے کھڑے فوت کرنا ہے؟ جس طرح عزیزی بائک گرج رہی تھی، فوت ہونے پر کوئی دو رائے نہ تھی۔ بہرحال ہم اپنی ہمشیرہ کی ذہانت سے سخت متاثر ہوئے کہ واقعی گیئر کو تو زحمت دی ہی نہ تھی۔ ادھر ہم نے گیئر لگایا، ادھر عجلت میں ریس بڑھا کر کلچ کو چھوڑ دیا۔ بائک نے زوردار چھلانگ ماری اور ہماری بے ساختہ چیخ کے ساتھ ناچتی کودتی سرپٹ دوڑنے لگی۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یا اللہ، اب ہم سمجھے یہ لڑکوں کے تو صحیح میں مزے ہیں، خود مختاری سے سپیڈیں لگانا ایک نئے جہاں سے روشناس کرتا ہے۔ ہم بائک کو بمشکل قابو کیے اپنی ہمشیرہ سے مخاطب ہوئے، جن کا دم غالباً خشک ہو چکا تھا، منہ سے کچھ نہ بولی۔ ہمشیرہ، نصیب دشمنا، آپ کو سانپ تو نہیں سونگھ گیا؟ ہمیں تشویش ہوئی مگر چپ نہ ٹوٹی۔ ڈرتے ڈرتے ہم نے سر موڑ کر دیکھا تو ہمشیرہ کو ندارت پایا، ہمارے پیچھے سیٹ خالی پڑی تھی۔ جب ہی ہم سوچیں کہ بائک خاصی بے وزنی کیوں ہے، غالباً وہ بائک کی پہلی جست پر ہی کہیں پیچھے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس نئی افتاد پر ہمارے آسان خطا ہو گئے۔ یا اللہ، ہم اپنی ہمشیرہ کو کہاں گرا آئے؟ ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بائک محترمہ کو اڑیل گھوڑے یا ٹکریں مارتے بیل کی طرح سینگوں سے مڑوڑ کر ہم کس طرح موڑ کاٹنے میں کامیاب ہوئے مت پوچھیے۔ ریس پر ہاتھ مارے تو مصوفہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گئیں۔ چہل قدمی پر نکلے راہگیر بری طرح بتک گئے، ارے یہ کون جاہل ہے جسے معزز شہریوں کا خیال نہیں اور بدمست ہو کے گاڑی اوپر چڑھائی آ رہی ہے۔ کسی کو تاؤ آ گیا تھا، ہم بے حد برا مان گئے۔ آپ سڑکوں پر کیوں مٹر گشت کر رہی ہیں اے خاتون ضعیف؟ جائیے گھر کی راہ لیجیے، ملک بھر میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ ہماری سواری نامرادی کی رفتار ہی اتنی تھی کہ وہ ہم سے 2 قدم آگے چلنے لگی۔ لو سنو، ہم کانٹے پہ دم رکھ کر گیدڑوں کی طرح گھر بھاگیں تاکہ تم جیسے لوگ شتر بے مہار کی طرح زمین پر دندناتے پھریں۔ سنیں آنٹی، ہم آپ کی کانٹے پر رکھی دم دیکھنے میں ضرور دلچسپی لیتے، اور شتر بے مہار کو دیکھنا تو ہماری دلی آرزو ہے، مگر اس وقت ہمیں نہ چھیڑیں، راستہ دیں۔ ہم ان سے یوں مخاطب تھے گویا سارا راستہ وہی گھیر کر چل رہی ہوں۔ ریس بڑھا کر ہم ابھی کچھ قدم ہی چل پائے ہوں گے کہ ایک گاڑی والے سرکار اپنی کار سمیت ہم میں سمانے کی کوشش فرمانے لگے۔ ارے، ہمارے راستے پر کیوں آ رہے ہیں؟ کیا باقی روڈ آپ کو کالا پانی نظر آ رہا ہے یا روڑے اٹکے ہیں؟ کیا آپ بھی ہماری طرح نئے نئے اس میدان میں اترے ہیں؟ موٹر سائیکل بمشکل روک کر ہم نے ان پر چڑھائی کی۔ موصوف شاید بیگم سے پٹ کے آ رہے تھے،
پٹ سے بولے، آپ آشوب چشم میں مبتلا ہیں خاتون، علاج کروائیے، یہ آپ نے اشارے کی بتی روشن کی ہے کہ آپ یہاں سے مڑنے والی ہیں۔ وہ غضبناک ہو گئے۔ ہم نے گردن موڑ کر موٹر سائیکل کی ناحجاز بتی کو گھورا جو جوان جہاں لڑکی کے ساتھ نامحرموں کو اشارے کر رہی تھی، پھر سارے بٹنوں پہ ہاتھ مار کے اس کی آنکھ بند کی۔ کسی نہ کسی طرح بچتے بچاتے اپنی ہمشیرہ تک پہنچے تو وہ ہمیں صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ ہم نے انہیں سوار ہونے میں مدد دی اور اس بار ذمہ داری سے بائک آگے بڑھائی۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، مگر پہلی بار تو نیوٹن بھی کامیاب نہ ہوا تھا۔ اب بھی ہمیں کبھی موڑ کاٹنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو کبھی بریک لگانا بھول جاتے کہ پاؤں والی بریک لگائی یا ہاتھ والی۔ اسی کشمکش میں ایک بار موٹر سائیکل سیدھا کماد کے کھیت میں جا گھسی اور گوڈے گٹے توڑوا بیٹھی۔ بریکٹ لائٹس ہماری ہمشیرہ نے کھینچ کھانچ کر باہر برآمد کی تو دوسری بار کچرے کے ڈھیر پر جا دراز ہوئی۔ نتیجتاً ہماری ہمشیرہ کو ٹائروں سے شاپرز نکالنے پڑے۔ ایک بار شارٹ کٹ کے چکر میں ایک گلی میں گھسنے کی کوشش کی تو سنبھالتے سنبھالتے سیدھی تنگ گلی میں جا پہنچے۔ آگے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو غور کرنے پر پتہ چلا کہ ہمیں ہر حد پار کروا کر بائک محترمہ کسی کے صحن میں قدم رنجہ فرما چکی ہیں، اور ہم تینوں اب صحن میں بائک سمیت موجود ہیں۔ ہم سر پہ پیر رکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے، نیز آدھا شہر گھوم پھر کر گھر پہنچے تو ہمیں اپنی ہی والدہ کو پہچاننے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس روز کم از کم ہم 50% ڈرائیونگ تو سیکھ ہی چکے تھے۔ کم از کم زیادہ غرور کرنا ہماری سرشست تو نہیں۔ ہمارے گھر ہمارے والد کے ایک عزیزم تشریف لاتے ہیں۔ آتے ہی فرماتے ہیں، میں نے سوچا کھڑے کھڑے تمہارے گھر میں جھانک لوں۔ ہم نے سنا تو انہیں بردباری سے سمجھایا، یہ تانکا جھانکی شریفوں کا شیوا نہیں، آخر ہمیں بھی تو شرعی پردے کے احکام ہیں جو آپ کی بدولت مکروہ ہوتے ہیں۔ وہ زور سے ہنس پڑے، تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، صحیح سنا تمہارے بارے میں کہ باتیں کرنا خوب جانتی ہو، یہ تو ابھی آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ خیر، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ جھانکتے جھانکتے گھر کے اندر تک تشریف لے آئے ہیں حسب معمول۔ ہم نے انہیں ہوش دلایا تو خوب ہنسے اور بدلے میں ہمیں گاڑی کی چابی عطا ہوئی۔ یہ ان کی سوزوکی تھی جو ہمارے شایان شان تو نہیں مگر ضرورت کے وقت یا تو بھاؤ کھاؤ یا کام چلاؤ۔ ہم نے دونوں کام نہ کیے اور گاڑی چلائی۔ ڈبہ بند سوزوکی پر بھی ہم نے الٹے پلٹے ہاتھ مارے۔ آج ہماری ہمشیرہ بھی سکون سے سیٹ پر جم کے بیٹھی تھیں، بلکہ منہ سے کچھ غیر مبہم کلمات بھی جاری تھے، بریکٹ جو کہ گستاخانہ تو ہرگز نہ ہوں گے۔ اس بار احتیاط سے چلانا اور اپنی مدد آپ کے تحت، کیونکہ نہ تو ہم اسے کسی کھیت سے کھینچ سکتے ہیں، نہ ہی میرے پاس فولادی طاقت ہے کہ میں اسے دھکا مار سکوں۔ ہم نے سکون سے ان کی بات سماعت فرمائی۔ اس بار یہ آفت پڑی کہ کسی سازش کے تحت شہر بھر کے کتے جیسے ہمارے ہی منتظر تھے، ہمارے گاڑی گھسیٹتے ہی چاروں طرف سے لپٹنے لگے۔ یا اللہ، انہیں کس نے ہماری ڈرائیونگ کی خبر دے دی؟ مجھے کتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ تو کسی کے روب میں نہیں آتے۔ ہمیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے، دم خشک ہونے لگا۔ ان سے تو بڑی خطرناک بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ہمشیرہ کے تشویشناک لہجے پر ہم تعجب سے بولے، کتوں کو دیکھنے سے نہیں، ان کے کاٹنے سے، موٹی موٹی سوئیوں والے انجیکشن لگتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، کتوں کو؟ ہم نے پھر پوچھا، جی نہیں، انسان کو، ظاہر ہے کتوں کو کوئی کیوں لگائے گا؟ خدا را سب خیر رکھنا۔ ہم ہمت کر کے گاڑی آگے بڑھانے لگے، مگر رفتار دیکھ کر تو یوں لپٹے آ رہے تھے گویا گاڑی کو گوشت پوست کی سمجھتے ہوئے چھوڑنے پر تیار نہ ہوں۔ حواس باختگی و خوف سے تھر تھر کانپتے اور کتوں سے پیچھا چھڑاتے ہم نے راہگیروں کو بوکھلایا، آدھے شہر کو ہلایا، اور جب ہم ان سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوئے تب ہماری عقل سلیم میں ایک بات آئی، ایسے ہم تو گاڑی میں شیشے بند کر کے بیٹھے تھے، ہمیں وہ اندر گھس کر تو نہ کاٹ لیتے، آخر ہمیں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حیران ادراک ہوتے ہی کہ شیشے بند ہونے کے باعث ہم تو بالکل محفوظ تھے، ہم نے اپنی ہمشیرہ سے استفسار کیا، یہ بات سوچنے میں تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس جواب پر ہم نے اپنی ہمشیرہ کو دیکھا اور انہوں نے ہمیں، پھر دونوں کا سر ہی اپنی اپنی جگہ جھک گیا۔ بہرحال اس بھاگم بھاگ میں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے میں آبرو کسی خاتون کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یقین جانیے کہ نہ تو ہمارا نام آبرو ہے اور نہ اسے ہم سے منسوب کیا جائے، البتہ
ہمارے گاڑی والے عزیزم اپنی گاڑی کی خراش و خراش حالت پر ہم سے یوں ناراض ہوئے کہ دوبارہ نہ وہ ہماری پلٹ کر کوئی خیر خبر لی اور نہ انہیں دوبارہ ہمارے گھر جھانکنے کا خیال آیا۔ تو صاحبو، ہماری والدہ کو گھرداری سے بہت لگاؤ ہے، ہمیں اس لگاؤ پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر ہمیں وہ اس میں نہ گھسیٹیں تو بہتر ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہم پڑھائی میں سر چھپاتے ہیں کہ ہمیں یہ موٹی موٹی کتابیں رٹتے دیکھ کر تو اچھوں کے منہ سے سرد یا گرم جو ہم نے کبھی چیک نہیں کی ضرور خارج ہو جاتی ہے۔ تخلیقی اعتبار سے ہماری عقل بالکل الٹ نکلی ہے۔ ہماری تو ہمشیرہ بھی اس بات پہ متفق نظر آتی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی چھوٹی موٹی شاعرہ اور دبلی اور درمیانے سائز کی رائٹر چھپی بیٹھی ہے۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب ہمیں کچھ خواتین کے رسائل پڑھنے کا چسکا ہوا۔ ہر کہانی کے دوسرے صفحے پر کوئی ورڈ مٹا ہوا ہے کی جھلک بالکل ہمارے جیسی نکل آتی، ہم جیسی ہی ذہین، سمجھدار، عقل و بصیرت رکھنے والی۔ اب یہاں آپ بصیرت سے مراد اس کا ہیرو سمجھنے کی غلطی نہ کر بیٹھیے گا جو ہیرو موصوف کی پرسنالٹی کے لیے بالکل موزوں نہیں۔ غرض ہم ان کی خوبیوں پر پورا اترتا محسوس کرتے۔ ایک دن ہماری سہیلی فرمانے لگی، کہانی لکھنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، چوٹیں کھانی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے دوسروں کا غم دل میں محسوس ہوتا ہے۔ ہم حیران رہ گئے، تعجب! اب کہانی لکھنے کے لیے کیا ہم سمندر کی گہرائی میں اترتے پھریں، غوطے کے دوران کھارے پانی نگلیں اور مچھلیوں کی غذا بن جائیں، یا بالفرض بچ بھی جائیں تو جگہ جگہ چوٹیں لگوا کے خود کو زخمی کر بیٹھیں تو لکھیں گے؟ کیا خاک! ہم یہ منطق ذرا سمجھ نہ پائے۔ اوہو بھائی، ایسا کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ اور محنت سے تو تمہاری ہمیشہ سے جان جاتی ہے۔ ہاں البتہ باتیں خوب بگاڑ لیتی ہو، لہٰذا یہ سب چھوڑو اور بس چوٹی کی رائٹرز کو پڑھنا شروع کر دو۔ اچھا، چوٹی زیریں کی یا چوٹی بالا کی؟ ہم نے جوش سے سنے سنائے علاقوں کے نام لیے۔ رکنی اور فورٹ منرو کی کیوں نہیں؟ ہم نے دانت کچکچانے کی آواز سنی۔ ارے اللہ کی بندی، میرا مطلب تھا کہ اعلیٰ پائی کے مصنفین کا مطالعہ کرو۔ انہوں نے ہمیں پھیر بڑھتا حیرت میں ڈال دیا۔ یہ آج آپ کیسی گفتگو فرما رہی ہیں؟ ہم نے تو آج تک بکری کی سری سنی اور گائے بیل کے پائے، یہ اعلیٰ پائے کوئی نئی ایجاد ہیں کیا؟ ہمارے علم میں اضافہ کر دیں، آج کل ہماری معلومات بالکل اپ ڈیٹ نہیں۔ ہماری بات سن کے محترمہ ایسے آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں گویا ہم کوڑ مغز کبھی جان نہ پائیں گے اس بات کا راز۔ ہمارے سامنے تھک سے ہاتھ جوڑے اور یہ جا وہ جا۔ شاعری سے تو ہمیں خاص لگاؤ نہیں، کیونکہ اردو کے پرچے میں تشریح کے صفحے پہ ہمیشہ حوالہ شعر نہ لکھنے پر ہمارے نمبرز کٹتے رہے۔ اب ذرا سے بے وزن شعر پر ایسا بھی کیا برا منانا کہ سیدھا سرخ دائرہ ہی لگا دیں۔ ہوں گے آپ کوئی امیر خسرو، لیکن ہم بھی کیا کریں کہ تشریح میں بمشکل گفتگو کو توڑ مڑوڑ کر ہمیشہ اس دھارے پر بہا کے اس نقطے کی راہ ہموار کر لیتے جس سے ملتا جلتا شعر ہمارے دماغ میں پنپ رہا ہوتا۔ مثلاً میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے، اور اسے ہم نے چچا غالب کے نام سے منسوب کر ڈالا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ادا قاتل، نگاہ قاتل، زباں قاتل، بیاں قاتل، تمہارا سلسلہ شاید کسی قاتل سے ملتا ہے۔ اور اسے ہم نے خواجہ میر درد کی تخلیق کہہ کے ان کی روح تڑپا دی۔ ایک مرتبہ تقدیر پر شعر عرض کرنے کو کہا گیا تو ہم نے بے دھڑک لکھ دیا، دیکھ میری تقدیر نے بدلا ہے میرا کیا نقشہ، چھین لی میری کتابیں، عطا کیا ہے رکشہ۔ اب کوئی بے ذوقی ہوگا جو ہماری حاضر جوابی پر داد دیے بغیر رہ سکے؟ یہی کسی روز ہماری ہمشیرہ کی ایک سہیلی تازہ بالوں کی کٹنگ کروائے ہمارے گھر پر موجود تھیں تو انہیں بار بار بالوں میں انگلیاں چلاتے دیکھ کے ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے خاصی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ سر میں ہوگی ضرور جوں کوئی، کجلی کبھی بے سبب نہیں ہوتی۔ ہم نے سہیلی صاحبہ کا منہ لال ببو کا ہوتے دیکھا، یا شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ورنہ ہم سے کوئی ایسی خطا تو سرزد نہیں ہوئی تھی۔ اس پر ستم کہ ہماری ہمشیرہ ہم سے سخت ناراض ہو گئیں۔ ہمارے بھی ستارے ہی گردش میں تھے کہ ادھر ہماری والدہ حضور کو ہماری کتابوں میں رسالے چھپا کے پڑھنے اور پھر کچھ لکھنے کی بات معلوم ہوئی، ادھر وہ سیدھا ہماری استانی کے پاس جا پہنچی ہمارا کچا چٹا بریکٹ رزلٹ معلوم کرنے۔ ہماری استانی جی نے بڑی حیرت سے ہماری والدہ حضور کا معائنہ کیا۔ آپ ان کی والدہ ہیں؟ جی اتفاق سے، وہ کمزور لہجے میں بول پائیں۔ آپ واقعی ان کی والدہ ہیں؟ انہوں نے دوبارہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو ہماری والدہ حضور فوراً شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئیں۔ کیوں؟ اس نے کیا بتا رکھا ہے آپ کو ہمارے بارے میں جو آپ کو اتنی حیرانی ہو رہی ہے؟ ہمیں انسانی روپ میں دیکھ کے
انہیں پختہ یقین تھا کہ ہم نے ان کی شان میں ضرور کوئی گستاخی کر رکھی ہے۔ ہماری استانی کسی مشکل سے دو چار پھیکا سا مسکرا کے آنکھوں پہ ہاتھ مارنے لگیں، پھر جیسے کچھ سمجھ میں آنے پر سامنے دھری ٹیبل پر مختلف چیزوں کو ٹٹولنے لگیں۔ دو چار ہاتھ بعد ہی ان کے چہرے پر ایک دم سکون چمکنے لگا۔ جی اب ٹھیک ہے، دراصل ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کے چہرے کے کچھ نقوش دھندلے اور کچھ میٹھے میٹھے سے کیوں ہیں۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا سما پیدا ہو رہا تھا۔ اب خیال آیا کہ چشمہ تو لگایا ہی نہیں ہوا، معاف کیجیے گا، قریب کی نظر خاصی کمزور واقعہ ہو چکی ہے۔ اینک لگا کر اب وہ وضاحت کر رہی تھی، ہماری والدہ پہلو بدل کے رہ گئیں۔ ایسی چیزیں آپ اتارتی ہی کیوں ہیں جن سے اچھا خاصا انسان آپ کی نظروں میں مزیکا خیز شکل اختیار کر جائے؟ والدہ حضور دل ہی دل میں اپنی صورت ان کی نظر سے ملاحظہ کر رہی تھیں۔ میڈم سنی انسنی کر گئیں۔ یہ آپ کی صاحبزادی کی رپورٹ ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے، آپ اردو کا پرچہ چیک کیجئے۔ ان کا پیپر پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے شیر کی جگہ کتنے بھیانک تیتر بٹیر پال رکھے ہیں۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی، مگر ہماری والدہ تو ہمارے لکھے اشعار پڑھ کے اختلاج قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ کیونکہ خود شاعری کے معاملے میں اعلیٰ ذوق رکھتی تھیں، گھر آنے تک وہ غضبناک تھیں۔ ہم اس وقت اپنی کئی دنوں سے جاری کہانی کا اختتام لکھ چکے تھے اور اب عنوان پر غور فرما رہے تھے جو نہایت کٹھن معاملہ ثابت ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنی ناراض ہمشیرہ کی ہی خدمات طلب کی جو روٹھی روٹھی بول رہی تھی، کہانی لکھ سکتی ہو پر عنوان نہیں سوچ سکتی۔ جی نہیں، یہ کام جتنا دشوار ہے اتنا ہی اپنی جگہ اہم بھی۔ آخر نام سے ہی تو قاری پڑھنے کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ کس قسم کا عنوان ہو؟ وہ بادل ناخواستہ بولی۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتے؟ آپ بتاتی جائیے، جو منظور نظر ٹھہرا ہم وہ چن لیں گے۔ نایاب ہیں ہم، وہ بولی۔ ارے نہیں ہمشیرہ، رباب ہیں ہم نے حیرانی سے انہیں یاد دہانی کرائی۔ میں اپنا نام نہیں، کہانی کا عنوان بتا رہی ہوں، وہ سٹپٹا کر بولی تو ہم نے مستعدی سے قلم سنبھالا۔ مجھے جینے کا کرینہ دو۔ کرینہ کپور؟ نہ بابا، ہم اس کبوتری کو اپنی کہانی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ہم نے صاف انکار کر دیا، نہ جانے وہ ماتھا کیوں پیٹنے لگی۔ اوہو بھائی، میں اس کبوتری کا نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ سلیقے والا کرینہ ہے، وہ وضاحت کرنے کو بولی۔ پھر بھی ہم جیسے عقل مند لوگوں کو یہ گرا گزر سکتا ہے، کچھ اور سوچیے۔ تو پھر مجھے کندن کر دو، رکھ لو۔ گہری سوچ کے بعد ارشاد ہوا، نہ تو ہمارے ہیرو سونار ہیں، نہ ہی کمہار کے بھٹی میں جلا کے کندن کر سکیں، یہ تو کہانی کے ساتھ ذرا نہیں جچ رہا۔ ہم نے نقطہ اعتراض بلند کر دیا۔ مجھے مکمل کر دو، انہوں نے کہا۔ ہماری ہیروئن کے پہلے سے ہاتھ پیر سلامت ہیں، دانت اور آنکھیں بھی، پھر آپ کیا چیز مکمل کروانا چاہ رہی ہیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چڑ گئیں۔ چلو پھر مجھے سندل کر دو یا پتھر کر دو۔ ارے بہن محترمہ، یہ کیا آپ کر دو پر اٹک گئی ہیں؟ کچھ اور بتائیں نا، کچھ بہت یونیک سا۔ اچھا، نہ صدف ہوئی نہ قہر ہوئی، تو پھر کیا ہوئی؟ ہمارے تجسس کے ہم پوچھنے پہ مجبور ہو گئے۔ نام ہی بڑا اسرار میں لپٹا معلوم ہوا۔ ہمشیرہ جھلا گئی۔ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا، تم نے بس عنوان ہی دینا ہے یا آگا پیچھے بھی دیکھنا ہے؟ قارئین خود ہی کچھ نہ کچھ اخذ کر لیں گے۔ واہ، ایسے کیسے؟ ہم چمک کر بولے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم بغیر چھان بین کے لکھتے ہیں۔ جس طرح ظاہری حالت خاندان کا پتہ دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح عنوان بھی کہانی کا بھید ہوتے ہیں۔ آخر کل کو ہم نے مشہور افسانہ نگار بن جانا ہے تو ہماری پہلی تحریر ہی ہمارا فخر ثابت ہوگی نا۔ ہماری لمبی چوڑی تقریر انہیں متاثر نہ کر سکی، بلکہ وہ ہم سے بیزار سی ہو گئی۔ تو تم ہی بتاؤ میں کہاں سے لاؤں ایسے عنوان؟ اپنے مغز سے تم مت ہی لائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کوئی صدیوں پہلے کا پیارا سا عنوان جو مشہور ادیبہ لکھ چکی ہوں، مگر خیال رہے کہ انہیں پڑھنے والیاں اب بوڑھی ہو کر مطالعے سے نہ توڑ چکی ہوں، تاکہ انہیں خبر نہ ہو کہ یہ ہمارے زرخیز دماغ کا نمونہ نہیں بلکہ اس نے انہیں نئی راہ سجائی۔ سوری، میں تو خود کوئی صدیوں پرانی نہیں ہوں، تو نام کیسے بتا سکتی ہوں؟ لہٰذا اپنی خواہش کے لیے کسی ایسی خاتون سے رابطہ فرمائیں، مجھے تو فیل ہی سمجھیں۔ وہ جانے کے پر تولنے لگیں تو مگر ہم فوراً ان کے دامن گیر ہو گئے۔ خاصی مغز ماری کے بعد یہ مارکا کسی طور سر ہوا تو گھر کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ ادھر ہم نے والدہ حضور کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا، ادھر بوکھلاہٹ میں جلدی جلدی عنوان تحریر کیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فائل ٹھک سے ہمارے آگے پھینکی۔ ہم جھٹ سے انجان بن گئے۔ کوئی کاغذات لگ رہے ہیں، تجاہل عارفانہ برتا۔ تمہارے اردو میں 17 نمبر کیوں ہیں؟ کتابوں میں سارا دن رسالے چھپا کے چاٹتی ہو، پھر بھی کسی شعر کی ٹانگ مڑوڑی ہے تو کسی شاعر کی روح تڑپا دی ہے، اور تو اور حبیب جالب کو بھی نہیں بخشا۔
وہ کہتے ساتھ ہی جھاڑو کی سمت لپکی، غالباً ہماری مرمت کرنا چاہتی تھی۔ ہم ڈر گئے۔ معاف کیجیے گا والدہ محترمہ، وہ حبیب جالب ہیں، آپ کے میاں چنو والے ماموں حبیب، ہرگز نہیں، باہودہ ہم ان کی بے ادبی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقین کیجیے یہ ٹیچر ہمیں کبھی اردو میں آگے نہیں نکلتا دیکھنا چاہتی ہیں، ورنہ ہم تو ایسے ایسے مضامین لکھتے ہیں کہ الامان، آزما کے آپ دیکھ لیجیے، پھر جو سزا چور کی سو ہماری۔ ہم آگے آگے بھاگتے بچنے کی کوشش میں پورے صحن میں ناچ رہے تھے، اور وہ ہمیں کسی صورت معاف کرنے پہ تیار نہیں تھیں۔ یہ ہماری ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ تم ہر قصور دوسرے پہ ڈالتی ہو۔ ماں رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، تمہاری ماں میں ہوں کہ کوئی اور؟ ان کی بات پر دل تو چاہا کہ کہہ دیں، جب ڈسپینسرز ڈرپ لگانے کے واسطے ہماری رگیں ٹٹول ٹٹول کر نڈھال ہوتے ہیں، تب یہ رگ پکڑ کر بتا کیوں نہیں دیتی آخر؟ مگر عین وقت پر ہم شرما گئے۔ یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ ہی ہم سے پوچھ رہی ہیں تو ہم یقین سے کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہماری سمجھدارانہ بات پر وہ سر تھام کے بیٹھ گئیں، پھر آہ بھر کے رہ گئیں۔ کچھ دن خاموشی رہی، ہم الگ بولائے بولائے سے پھرتے رہے۔ ہمشیرہ سے تو ہنوز سخت ناراضی تھی۔ ہم نے سوچا جس دن ہمارا افسانہ چھپ کر آ گیا، اسی دن ہم سب پر اپنا روب جما کے نہ صرف ناراضگی ختم کروائیں گے، بلکہ اپنی دھاک بھی بٹھا دیں گے۔ ایسے ہی ایک روز ہم کیلولہ فرمانے ہی لگے تھے کہ موبائل بج اٹھا۔ مجبوراً ہمیں فون اٹھانا پڑا۔ جی، اس وقت کون ہماری آواز سننے کو بیتاب تھا کہ وقت کا لحاظ بھی نہیں کیا؟ کیا آپ کیلولہ نہیں فرماتے؟ ہماری آواز سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ دوسری طرف سے روب دار آواز میں کہا گیا، فرماتے ہیں، مگر آپ نے اپنی جو کہانی ہماری خدمت میں پیش کی، اس سے کیلولہ تو ہم نے خیر کیا ہی فرمانا تھا، الٹا ہمیں حواس باختہ ہو کے تحریر کو منظر عام سے غائب کرنے کا بندوبست کرنا پڑا۔ ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہیں جی، پر وہ کیوں؟ ہم نے کیا مسئلہ فلسطین پر دشمنوں سے اظہار عقیدت کر دیا تھا، یا ہماری اس ادبی کاوش سے جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا جو آپ کو اسے زیر زمین کرنا پڑا؟ ہم کسی قدر تنک کر بولے، آپ کو کچھ غلط نہیں لگ رہا؟ ہم نے کہانی تو کیا پڑھنی تھی، عنوان پر نظر ڈالتے ہی ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ ان کی آواز میں ہم سے خف کی جھلک رہی تھی۔ ہم سیدھے ہوئے۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، شدید گرمی کے دنوں میں ہمیں تو نہیں لگتا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنا کوئی قباحت کی بات ہے، بلکہ ہماری تحریر نے تو آپ کو اے سی کا کام فراہم کیا، اس پہ آپ ہم سے ہی کرخت لہجے میں مخاطب ہو رہی ہیں۔ ہم روحان سے ہو گئے۔ عین ممکن ہے کہ پہلی تحریر ہونے کے سبب آپ کو تاثر میں کچھ کمی نہ محسوس ہوئی ہو۔ ہمیں تو فی الحال شرم کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے تیوری چڑھائی۔ ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یا تو آپ کی عمر ابھی کچی ہے یا پھر آپ خاصی بے باک واقع ہوئی ہیں۔ ان کی بات نے تو ہمیں ششدر کر دیا۔ ہماری عمر ہے یا ہنڈیا، جو کچی یا پکی کی قیاس آرائی فرما رہی ہیں آپ؟ اور آپ نے تحریر نہیں لگانی تو گھاس میں ڈالیے اور ہمیں واپس کر دیجیے، مگر ہم آپ کو سیدھا اپنے کردار پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے کھٹاک سے ان کی معذرت سنے بغیر کال کاٹ دی۔ انہوں نے بھی دوبارہ معذرت کرنے کے لیے کال نہیں گھمائی۔ ہمیں اپنا سوگ منانے کے لیے باقاعدہ دن چاہیے تھے۔ ہم نیم جان سے ہو کر اپنی ہمشیرہ کے کندھے پر سر ٹکانے جا پہنچے۔ ہمارا افسانہ رد کر دیا گیا ہے۔ ہم نے سسکی بھری، اگر یہ کہہ کر تم نے میری ناراضگی ختم کرنے کی چال سوچی ہے تو میں تمہارے بھول پن میں نہیں آؤں گی، کیونکہ میری دوست مجھ سے عمر بھر کے لیے قطع تعلق کر چکی ہے۔ انہوں نے ہم سے یوں کہا جیسے ہماری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ قطع تعلق کیا ہے نا، کوئی دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئی۔ ویسے جس طرح کی اس کی حرکات تھیں، تمہاری صحت کے لیے یہ قطع تعلقی بہت فائدہ مند ہے۔ ہم ابھی فوائد پر روشنی بھی ڈالتے، مگر وہ غصے میں واک آؤٹ کر گئیں۔ ہمیں بھی اپنے غم کا بوجھ خود ہی سہارنا تھا کہ دنیا غم نہیں بانٹا کرتی۔ تھوڑے دنوں میں زخم مندمل ہوئے تو ہمارے گھر کا گیٹ بجا۔ کوئی پوسٹ مین تکان زدہ صورت سمیت دروازے پر موجود ہیں۔ ہماری ہمشیرہ نے ہانک لگائی۔ ہم ابھی کسی کام سے خود کو فارغ کر کے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ ایک زبردست نسوانی چیخ سنائی دی۔ ہم ہڑبڑا کر سر پٹ بھاگے۔ آپ چلائی کیوں ہمشیرہ؟ نصیب دشمنا، کسی چیز نے کاٹ تو نہیں لیا؟ ہم نے بےتابی سے ڈاکیے کے تعاقب میں نظر دوڑائی کہ کہیں یہ جسارت اس نے نہ کی ہو، مگر وہ رفو چکر ہو چکا تھا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے ہلایا، آپ کچھ بولنے کے قابل کیوں نہیں؟ خدا نخواستہ سانپ تو نہیں سونگھ گیا؟ ہمیں تشویش ہوئی تو انہوں نے کاغذات ہمارے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ارے یہ تو ہماری کہانی ہے پر ہم نے عنوان پر نظر ڈالی تو ہماری بھی چیخ برآمد ہو گئی۔ ارے یہ کس کمبخت نے لکھ دیا؟ کہانی کو
کہانی کو چھپاتے ہوئے کپکپاتے ہاتھوں سے ہم نے استفسار کیا۔ ہمارا دل یک بیک تیز رفتار گھوڑے کی طرح رفتار پکڑے جا رہا تھا۔ یہ مبارک کام تمہارے سوا کون انجام دے سکتا ہے؟ وہ غضبناک ہو کر بولی۔ ان کی آنکھوں سے دھواں سا نکلتا ہمیں صاف محسوس ہوا۔ ہم ہکلا گئے۔ یہ خدارا، ابھی ہمارا دماغ گھاس چڑھنے نہیں گیا کہ اس قدر بےہودہ الفاظ لکھیں؟ یہ نہ جانے کہ شیطان کی کارستانی ہے۔ ہم معصوم آپ کو ایسے لگتے ہیں؟ ہم نے تو سیدھا سا عنوان دیوار کی باہوں میں تحریر کیا تھا، جو آپ نے تجویز کیا تھا کہ اس سے قبل بھی کوئی مصنفہ یہ لکھ چکی ہیں۔ ہم بری طرح رونے کو نظر آتے تھے۔ تو یہ دیور کی باہوں میں کس نے کر دیا سیدھے سے عنوان کو؟ وہ نہایت تنزیہ گویا ہوئی۔ باخدا ہمارا اعتبار کیجیے، اس دن والدہ حضور کی آمد پر ان کے تیور اور ہماری بوکھلاہٹ میں عین ممکن ہے کہ ہم سے ایک الف کم پڑ گیا ہو، مگر یہ تو ایک حرف سے خطرناک معنی اختیار کر گیا۔ اس سے تو ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ہمارے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ ہمیں مدیرہ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے یاد آنے لگے اور ہم مارے شرم کے پانی پانی ہو کے ہمشیرہ کے قدموں میں بہنے کو تیار تھے۔ وہ ہمیں ضبط سے دیکھ رہی تھی، ہمیشہ حواس باختہ ہی رہنا۔ وہ ہمیں گھورتے ہوئے تشریف لے گئیں اور ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اس کو کہاں ٹھکانے لگائیں۔ اگر جو کسی کو بھنک لگ گئی تو ہم نے خوب خود کو کوسا اور کہانی کو نوچا۔ ہم تو شائع ہونے سے پہلے ہی مدیرہ پر اپنا خراب امپریشن ڈال چکے تھے۔ ہمیں کسی صورت چین قرار نہیں آ رہا تھا۔ مدیرہ نے ہمیں ایسا سمجھا وہ تھوڑا سا اندر تو جھانک لیتی، غلطی تو بندہ بشر سے ہی ہوتی ہے۔ ہم نے حسب عادت ہمشیرہ سے ہی شکوہ کیا۔ ایسی غلطی کرنے والا بندہ بشر تو نہیں کہلایا جا سکتا۔ ویسے بھی یہ تمہارا ہی قول تھا کہ عنوان بھی کہانی کا بھید ہوتے ہیں۔ اب عنوان ہی ایسا ہوگا تو شکر کرو ایسے ہی غلطی سے چھپ نہیں گیا تمہارے نام سمیت، ورنہ۔ ان کی بات نے ہمارے چہرے کی رنگت متغیر کر دی۔ ہم اتنے خوفزدہ ہوئے کہ دوبارہ خامہ فرسانی کرنے کے خیال سے ہی توبہ کر لی۔ ہم اتفاق سے ایک تقریب میں مدعو تھے۔ اتفاق اس لیے کہا کہ ہمیں لوگوں کی بھیڑ میں جانا زیادہ پسند نہیں، کیونکہ قدم قدم پر طرح طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جو کبھی آپ کو حیران کرتے ہیں، کبھی سرگرداں اور کبھی کبھی تو نہایت پریشان۔ جیسا کہ ہماری والدہ کی زبانی ان کی ایک عزیزہ کا معلوم ہوا۔ وہ نیک بخت جوانی سے ہی ایسی شرمیلی تھیں کہ شوہر کا نام لیتے ہوئے بھی ان کی جان جاتی تھی۔ جی، خوف سے نہیں بلکہ لحاظ سے۔ موصوف کا نام لینا ان کے لیے ممنوع تھا۔ مجال ہے کبھی ان کی زبان سے شوہر کا نام ادا ہوا ہو۔ شادی کے بعد مکلاوے پر کسی نے ان سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ ویسے تو سارے شوہر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر تمہیں اپنے شوہر کیسے لگے؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ پہلے تو دوپٹے کی شامت آ گئی، پلو نوچ نوچ ڈالا، پھر چہرہ الگ کندھاری انار ہو گیا۔ پوچھنے والی دہل گئی، کیا بات ہے اتنی گمسم سی کیوں ہو گئی ہو؟ خدا نخواستہ کہیں؟ جی ہے نا، بالکل انہی پر گئے ہیں وہ۔ اللہ میرا سہاگ سلامت رکھے، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے اپنی قسمت کو۔ بات اتنی معنی خیز تھی کہ کھلم کھلا اعتراف پر خاتون کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے، جبکہ شرماتی لجاتی سی دلہن کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے کردار کی مٹی بیٹھے بیٹھے پلید کر رہی ہے۔ دوسری خاتون نے کریت کر پوچھا، اس کا نام کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ دلہن الجھ گئی، جی کیا مطلب؟ کہنے لگی، تمہارے شوہر کا نام پوچھ رہی ہوں، بات میں پہلے کا معلوم کروں گی۔ توبہ بھائی، خیر تمہارے شوہر کا مبارک نام کیا ہے؟ دلہن پھر شرمائی، میں ان کا نام نہیں لے سکتی۔ خاتون کو تعجب ہوا، کیوں؟ کیا خاصا نازک نام ہے یا سننے کے قابل نہیں؟ جی نہیں، دراصل جو میرے شوہر ہیں وہ لسی کے مٹکے میں تیرے رہتے ہیں۔ خاتون دم بخود رہ گئی، ہیں تمہارا شوہر لسی میں تیرتا رہتا ہے؟ نہ اسے اللہ پوچھے گھاس تو نہیں کھا گیا؟ وہ لسی تم بھی تو پیتی ہوگی؟ زوردار اکائی لی گئی، جی وہ خود نہیں تیرتے، وہ جو لسی میں تیر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا نام ہے۔ بڑی محبت سے ذکر خیر ہو رہا تھا۔ کیا مکھی؟ بلکہ نہیں، مکھی تو مؤنث ہے، تو پھر مچھر تیرتا ہے؟ او نہیں، آپ کس طرح بات کہہ رہی ہیں؟ کہ آپ نے کبھی اور کسی چیز کو لسی میں ڈبکیاں لگاتے نہیں دیکھا؟ جائیے، میں نہیں بولتی۔ غیرت مند دلہن نے شوہرانہ بے ادبی برداشت نہ کرتے ہوئے قطع تعلقی کا فیصلہ کیا، اور دونوں خواتین حیران و پریشان رہ گئیں۔
उसी परेशानी का सिरा पकड़ने के लिए वो दुल्हन की माँ के पास पहुंची तो वो हंस कर गोया हुई, माशाल्लाह मेरे दामाद का नाम मक्खन है। क्या ही मलाइम नाम था। खातून देखती रह गई। तो इसलिए दुल्हन बीबी शौहर के लिए उन्हीं के जैसे हैं इस्तेमाल कर रही थी, यानी मक्खन जैसे। अल्लाह माफ करे, शौहर का नाम क्या मक्खन है, वो तो मक्खन को भी इज्जत व तकरीम दिए जा रही है। ख़वातीन ने इस्तग़फ़ार करके अपनी मनफी सोचों से ईमान पाक किया, पर दुल्हन किसी के समझाने पर भी ना मानी। वो तो 1.5 बरस बाद उनके यहाँ रहमत नाजिल हुई तो फिर शौहर को गूंगे नामों से पुकारने की बजाय फापली के अब्बा कहना शुरू किया। यहाँ पर भी अफ्ताद पड़ी। अब मक्खन का नाम कैसे लेती कि वो तो फापली के अब्बे का नाम था। लस्सी लाने वालियों से कहती, देखो लस्सी मटके से अपने बर्तनों में निकाल लो, लेकिन खबरदार अंदर डुबकियां लेते फापली के अब्बा की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मक्खन चुराने पर तंबीह करती, मगर मजाल है जो कभी मुंह से मक्खन का पेड़ा कहते हुए किसी ने सुना हो। खैर ये तो थी गुजरे जमाने की बात। उस रोज तकरीब में हमारी शामत अमाल ने धक्का दिया कि हम उनकी नजरों में आ गए। पहले तो दूर बैठ के हमारा हर जाविये से मुआयना करती रही और हम पहलू पे पहलू बदलते रहे, फिर उठकर हमारी तरफ आ गईं। बड़े वालिहाना अंदाज में हमें दबोच डाला। अरे आलियान रशीदा कैसी हो? हम बौखला के रह गए। जी हम आलियान रशीदा नहीं बल्कि एक दोशीज़ा हैं। कंधा सहलाते हुए हम जरा बुरा मान गए कि हम उन्हें मर्द नजर आ रहे हैं। वो चौंकी, कौन दोशीज़ा? जी मैं। अरे क्या बकरी की तरह मैं लगा रही हो? तुम दोशीज़ा हो तो फिर आलियान रशीदा कौन है? जी आपका कुछ लगता होगा, हमें तो कोई मर्द जात लग रहा है। हमने आगाह किया। अरे अल्लाह पूछे तुम्हें किस तरह 4 बच्चों की माँ को लेके मर्द जात कह डाला? क्या तुम्हारे यहाँ मर्द माई कहलाते हैं? मेरी फाबली की उस्तानी थी वो सुनकर हत्थे से उखड़ गई। इससे पहले कि हमारी मुरम्मत शुरू कर देती हमने डरते डरते कहा, खाला भी फिर वो आलियान रशीदा नहीं बल्कि रशीदा आलियान होंगी। गोया तस्सीह की। वो चमक के बोली, हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, दाएं कान को हाथ लगाओ या बाएं कान को, बात तो एक ही है, मगर तुम तो जिन्स ही तब्दील कर रही हो। वो खासी खफा हो गई। खाला भी कान को आप हाथ लगाओ या आपकी फाबली, फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर नामों की तरतीब बदलने से औरत और मर्द की तमीज इंसान नहीं कर सकता। हमसे चुप ना रह गया। भाई वाह, जबान तो खूब लड़ा रही हो मगर अक्ल नाम को नहीं है। तन से बोली, हम रोहानसे से हो गए। हमने क्या जबान लड़ाई है, माफ कीजिएगा, आप तो उल्टा हमसे ही ज्यादती कर रही हैं। नामों को छोड़िए, बुढ़ापे में तो इंसान शौहर को भी शक की नजरों से देखता है कि अपना है कि किसी और का, मगर ऐसा भी क्या नजर का धोखा कि हम क्या आपको 4 बच्चों की अम्मा लगते हैं जो हमें अपनी चहीती आंसा फाबली की उस्तानी समझ डाला। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होके छलक गया। वो हमें बगौर सुन रही थी, हंस कर गोया हुई, तुम क्या कोई नन्ही काकी हो, रोटी को चोची कहने वाली हैं? अरे तुम्हारी उम्र में हम ब्याहे जा चुके थे, जरा पूछना अपनी माँ से। और नहायत ज़रख़ेज़ दिमाग और समझदार। शादी के इब्तदाई साल में ही हमने जहाँ दीदगी बल्कि गर्ग 12 दीदा जैसे वस्फ पैदा भी कर लिए थे। हम हमदर्दी से बोले, ये अजीजी जहाँ दीदी और बरादरम गर्ग 12 दीदा आपकी जुड़वा औलादे हैं? ये कौन है? वो अचंभे से बोली, आपकी औलादे होंगी। लो मेरी क्यों औलादे होने लगी? अभी आपने तो अपनी मुबारक जबान से जिक्र किया। हमने याद दिलाया, लो तुम तो बड़ी गाउदी हो। मैं तो ये कह रही थी कि लड़कियों में समझबूझ वक्त से पहले मौजूद होना जरूरी है। अब यही देखो, जबान की बड़ी चिलित्री हो, फजूल बात पकड़ लेती हो, मगर अक्ल नहीं कि इतने अजीबो गरीब नाम मेरी औलादों के क्यों होंगे। हमने डरते डरते कहा, भाबली भी तो आपकी औलाद का ही नाम है ना, इसलिए हमें मुगालता हो गया। हम जान छुड़ाने की सोचने लगे। वो जोंक की तरह चिमटी आ रही थी। हाँ फाबली तो कितना मीठा नाम है, माशाल्लाह। तुमसे 2-4 साल बड़ी हो शायद, मगर 6 साल छोटी लगेगी। तुम्हारी तो शक्ल सड़ी सी और नाक भी नहीं है। फाबली की नाक तो मैंने खींच खींच के बालिश भर की करती थी, रच के सोनी है। तुम्हें तो पास से भी ना खड़ा होने दे, उन्होंने जताते हुए कहा। तो हमारा सारा चैन इत्मीनान गारत हो गया। हमने अपनी नाक टटोल कर इत्मीनान किया कि फीनी सही मौजूद तो है ना, और बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया, जवानी चीज ही ऐसी है, गधी पर भी आ जाए तो बाहर ला के छोड़ती है। ये तुमने किसे गधी कहा? उनकी करख्तगी से जाहिर हुआ कि हमारी बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। हम डर गए। गुस्ताखी माफ खाला भी,
हमारी जबान चमड़े की तो है मगर चमड़ा जरा भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कहते कुछ है और निकलता कुछ है। हमने बमुश्किल बात संभाली मगर उनके लब खोलने से कबल ही खिसक लिए कि उनकी तसल्ली तो होती नजर नहीं आ रही थी। हमशीरा न जाने कहाँ तितली बनी उड़ती फिर रही थी। हमने किसी महफूज ठिकाने में पनाह ली कि इधर एक और खातून हमें घूरती आंदम की। बेटी, 5 मिनट पहले यहाँ तुम्हारी वालदा खड़ी थी, कहाँ गई? वो इतने यकीन से दरियाफ्त कर रही थी कि हमें अपने यकीन पर शुबा होने लगा। जी नहीं आंटी, यहाँ तो 12 मिनट से हम ही खड़े हैं। अरे नेकबख्त, हम इतने भी नहीं सठियाए, कुछ देर पहले ही वो यही थी, स्याह अबाया में, न जाने किधर गई होंगी। वो मायूस सी हो गई। वो स्याह अबाया हमने ही पहना हुआ था, अब उतार दिया है। हमने जब्त से उनके ना सठियाने की खुशफहमी को दूर कर दिया। ओह अच्छा अच्छा, फिर हमें ही मुगालता हुआ होगा। माशाल्लाह तुम्हारी शक्ल अपनी वालदा माजदा से बहुत ही मिलती है। जी, हमारी वालदा का नाम माजदा नहीं बल्कि वो हमारी पठानी चच्ची का नाम है। यहाँ भी आपको मुगालता हुआ है। हमारी वालदा जैनब खातून है। हम तसीह करके सर दबाने लगे। देखा आपने, इसलिए हम हमेशा ऐसी तकारीब से कतराते हैं जहाँ भांत भांत के लोगों से वास्ता पड़े। ये तो हमने अपनी यादाश्त से चंद ही हीरे निकाले हैं। तकरीब के इख्तिताम के करीब हम अपनी हमशीरा को ढूंढने निकले तो सामने से भागते बच्चे से टकरा गए। बच्चा तो तेवरा के गिर पड़ा मगर अपनी सख्त जूते से हमारा पाँव कुचलना ना भूला। दर्द की टीस से हम भी जमीन पर सजदा रेज हो गए। अरे दिखाइए प्लीज। बच्चे की बहन हमें दर्द से कराहता देख के फिक्रमंदी से नीचे झुकी। चंद लड़कियां जमा हो गई। उई अम्मा, लड़की के लबों से चीख निकल गई। हमारे पाँव के अंगूठे का शायद नाखून मुतासिर हुआ था कि खून की पतली सी लकीर नमूदार हो रही थी। क्या हुआ? उसकी चीख हमारे दिल को पंख लगा गई। मैं किस मुंह से कहूं कि? हमने दहल कर उसके चेहरे पर छाए गम के गहरे बादलों को देखा। इसी मुंह शरीफ से फूट दो जिससे अभी जिन्नाती चीख आजाद की है। हम बुना गए। मुझसे तो तुम्हारी जवां मर्गी के दुख ने बोलने की सकत ही छीन ली। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और टसवे बहाने के दर पे थी। हमारे हाथों के सारे परिंदे उड़ गए। अल्लाह न करे, कैसी मौत! हम क्यों मरने लगे? आपको क्या कोई इल्हाम हुआ है? धक धक करते दिल के साथ हमने पूछा। इल्हाम क्या होगा? ये चोट खुद बहुत बड़ी अलामत है, आपको नहीं पता? इससे गिक्रेन हो जाता है। गिक्रेन? हमारा दिल हलक में आ गया। माइग्रेन तो सुना है, ये नई चीज क्या बला है? बहुत बुरी बला है, ये जान ले के टलती है। इससे पहले बहुत अजियत दे के हम रूहान से हो गए। जरा रहम कीजिए, ये इतनी आसानी तो वो नहीं होती होगी। ये तो बड़ी हल्की चोट है। खड़े खड़े हमारे आंसू उबलने लगे। नहीं जी, ये ख्याल तो गालिब दिल बहलाने को भी अच्छा नहीं कि चोट मामूली है। हम ऐसी ही चोट के हाथों अपनी नानी को गंवा चुके हैं। वो दर्दनाक अंदाज में गोया क्या हुआ था नानी को? हमने दिल थाम कर पूछा। नानी को मामूली सी चोट आई थी जो देखते ही देखते ऐसी बिगड़ी कि गैंग्रीन तशखीस हुआ। पहले उनका अंगूठा, फिर पाँव काटना पड़ा और आखिर में तो एक पूरी टांग जड़ से उखाड़नी पड़ी। नहीं, हमारी दिल खराश चीख बुलंद हुई। हम यकीनन इतनी सी उम्र लेकर तो पैदा नहीं हुए। हम खड़े खड़े खुद को कफनाया हुआ तस्वुर करने लगे। अपनी जवां मर्गी पर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा था और हम जीते जी खुद को जेरे जमीन महसूस कर रहे थे। उस पर जख्म खुर्दा अंगूठा धीरे धीरे कांप रहा था। फिर कहाँ गई? उसने अफसोसनाक होकर पूछा। अपनी तकलीफ में दूसरों से भी हमदर्दी हो जाती है। कौन? आधी अधूरी नानी। आधी अधूरी नानी? लड़की उलझ गई। जी, आधी नानी तो वहीं कटा गई। बकिया बची आधी अस्पताल वालों ने वापस तो की होगी ना। हम अफसोस करने का सोच रहे थे मगर उसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी। नानी की नवासी मुंह फुला के हमें मुजरिमाना निगाहों से देखती उठकर चली गई। हम अपने गम में डूबे लंगड़ा के चलने लगे। हमें अपनी हमशीरा की तलाश थी कि हम पहले ही फुर्सत में अपनी वसीयत लिखवा ले, बाद में ये जिंदगी मौका दे ना दे। हमारी हमशीरा ने हमें पुपक पुपक कर रोता देख कर तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मगर हम जानते हैं कि वो भी अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिर बहन है। हम उनकी किसी न किसी तरह गिरते पड़ते हम घर पहुंचे और बिस्तर पर दराज होकर गिग्रीन साहब के वकूफ पजीर होने का इंतजार करने लगे। कोई हमारा भूले से पाँव हिला देता तो हमारी चीख निकल जाती। क्या करती होगी ग्रीन, कोई मजाक नहीं है, तुम्हें तो किसी का ख्याल ही नहीं। बड़ी आंखों के साथ हम आह भरते। किसका ख्याल नहीं? ग्रीन का, कि कहीं वो हिलाने पर बुरा ना मान जाए। हमारी हमशीरा हंसी दबाते हुए चंपत गई। हम उनकी फुर्ती हसरत से देख के रह गए।
ایک صبح ہمیں گمان ہوا کہ ہمارا پاؤں اپنی ساخت سے کچھ موٹا ہو چکا ہے۔ ہم نے فوراً کلمے کا ورد شروع کر دیا اور چیک کیا کہ موت کے وقت جو پیاس کا احساس ہوتا ہے وہ ہمیں ہو تو نہیں رہا، مگر بیماری میں تو ہماری بھوک پیاس ہی مر چکی تھی، کہاں کچھ محسوس ہوتا۔ دوسری صبح ہم نے انگوٹھے کا معائنہ کیا اور والدہ حضور کی باقاعدہ قریب کی نظر کی، اینک لگا کے دیکھا کہ گگرین کہیں پھول تو نہیں رہا۔ گویا گگرین ہماری نظر میں کوئی پودا تھا جو سبز کومپل کی طرح ہمارے پاؤں سے پھوٹتا اور ہم اپنے آخری دیدار کی تیاری کرتے۔ اور تو اور ایک روز ہمارا پاؤں بالکل سن ہو گیا تو الگ دھڑکا لگ گیا کہ اب تو یہ تو ہماری ٹانگ سے جدا ہوا ہی ہوا۔ اسی صورتحال کو لے کے ہم نے ڈاکٹر کے کان کھائے، بریکٹ حقیقتاً نہیں محاورتاً۔ ڈاکٹر نے ہمیں بہت تسلی دی کہ وہم چھوڑ دیں، اب تو یہ معمولی سا زخم بھی اتنی احتیاط سے جان چھوڑنے کے در پہ ہے اور آپ اسے ہوا بنا رہی ہیں۔ مگر ہمیں ڈاکٹر کی بات پر ایک آنکھ یقین نہ آیا۔ ہمیں وہ آدھی ادھوری نانی آتی جو ہسپتال میں کٹ گئی تھی۔ یہ ڈاکٹرز تو ہوتے ہی لاپرواہ اور بے حس ہیں۔ کئی دن ہم اس بیماری کے لیے چوکنے رہے، گھر والے الگ ہم پہ ہنستے، ہماری بزدلی کا مذیقہ اڑاتے، بلکہ گگرین کی خیریت تک معلوم کر لیتے۔ ہمارے پاس چپکے چپکے اپنے آنسو صاف کرنے کے کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ ملاکر بہت دنوں بعد تک جب ایسے کوئی آثار نظر نہ آئے اور ناخن کی دکھن بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تو ہم نے بھی مزید اس خوفناک بیماری کے نخرے اٹھانے کا ارادہ موقوف کیا اور بفضل خدا تادم تحریر زندہ سلامت ہیں۔ انہی دنوں جب ہمیں نیا 20واں سال لگا تھا اور ہم ابھی اپنی خود ساختہ بیماری کی نکاہت سے بھی نہ نکل پائے تھے، ہماری والدہ نے اچانک شوشہ چھوڑ دیا، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ کہاں ہے؟ ہم سرد سے اٹھے اور کمرے سے باہر جھانکنے لگے کہ رشتے صاحب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکیں۔ ہماری والدہ ہمارا بازو مروڑتے ہوئے ہمیں واپس کھینچ لے گئیں۔ رشتہ کہا ہے، رشتے دار نہیں جو باہر آنگن میں بیٹھے نظر آ جائیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم اب بچی نہیں رہی ہو۔ والدہ حضور، ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی، خدا را ہمیں پائلٹ بننے دیں۔ ہم نے بڑی التجا سے کہا۔ نانی کا گھر ہے نا پائلٹ بننا، ویسے بھی مجھے اپنے ملک کی عوام بہت پیاری ہے جنہیں میں تمہارے جیسے نا تجربے کار ہاتھوں اور منتشر ذہن کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتی۔ گویا کسی کے ساتھ گھوڑی چڑھا سکتی ہیں، یاد رکھیں وہ بھی آپ کے ملک کی اسی پیاری عوام میں شمار ہوگا۔ آپ ہمیں بہت ہلکا لیتی ہیں۔ ہم نے غمگین ہو کے گلہ کیا۔ اچھا بس زیادہ بکو نہیں، حسب معمول۔ شام میں مہمانوں کو بلایا ہے، زیادہ اپنی زبان اور بیان پہ قابو رکھنا۔ وہ ہمیں گھورتے دھمکاتے باہر چلے گئیں اور ہم پریشان ہو کے اپنے بھائی بہنوں کے حجرے میں کانفرنس کی غرض سے دوڑے۔ یہ چھوٹا سا وفد ہمیں طرح طرح کے مشورے دینے لگا۔ ہم نے کہا، دیکھو اس گھر میں رونق ہمارے دم سے ہے، ہمارے جانے کے بعد یہاں صرف الو بولیں گے۔ ہمارے بھائی یہ اشارہ خود پر سمجھے، اس سے پہلے کہ برا مانتے ہمشیرہ تمانیت سے بولی، بہت عرصے تک زیادہ رونق بھی آنکھوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، کچھ رونق کم ہو گئی تو امید ہے سب کو سکون محسوس ہوگا۔ ہم صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئے۔ آپ عین وقت پر شادی سے انکار کر دیجیے گا، سب کے سامنے تو کوئی زور زبردستی نہیں چلتی۔ مولوی والا بھی اچھا خاصا ڈرامائی سین ریکارڈ کر لے گا۔ ہمارے فلموں کے شوقین بھائی چھوٹے بھائی نے یہ مشورہ دیا تو ہمیں زور سے رونا آ گیا۔ ہم آپ کو کوئی 30 مار خان لگتے ہیں جو ایسی جرات کر لیں گے؟ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں ہماری بے بسی پر بس تماشا دیکھنے والوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم روتی صورت سمیت وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس وفد نے اپنی طرف سے کوشش کر دیکھی مگر ناکام رہے۔ شام کو والدہ حضور نے ہمارے حجرے میں جھانکا۔ فون آ چکا ہے ان کا، اٹھ کر اپنا حلیہ بہتر کر لو اور براہ کرم 4 دانے پتی ڈال کر چائے پکانے کی زحمت بھی کر لینا۔ ہم برے منہ بناتے ہمت کر کے اٹھے اور ان کا حکم بجا لائے۔ مہمانوں میں 2 ہی خواتین تھیں اور دونوں ہی رنگ وزن اور پہناوے میں ایک دوسرے سے یکسر متضاد۔ ہمارا دھیان زیادہ دیر ان پر نہ رہا، بلکہ ہم تو کسی طرح ان کو ٹالنے کے در پہ تھے اور کسی موقع کی طاق میں تھے جو ہماری بیری سمجھ کر پتھر لیے چلی آئی تھی۔ نہ جانے لوگوں کو ہمارا ماں باپ کی جنت میں ٹکنا گوارا کیوں نہیں۔ چائے کے لوازمات پیش کرنے کے بعد ہماری والدہ کچھ دیر کے لیے والد صاحب کو حالات سے آگاہ کرنے گئیں تو کافی خوش لگتی تھیں۔ ہم نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا اور دروازے پر پہرے دار بٹھا کر اندر جا گھسے۔ آپ چائے لیجئے اور نوش جاں کیجئے۔ ہم نے بڑی نفاست سے انہیں مخاطب کیا تو ہماری نند بننے کی خواہش مند لڑکی ذرا نخرے سے مسکرائی۔
جی میں چائے نوش جاں تو نہیں کرتی، مگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو پی ضرور لیتی ہوں۔ ان کی بات پر ہم انہیں گھور کے رہ گئے۔ یہ چائے کا رنگ کتنا گدلا سا ہے۔ ساس بننے کی خواہش مند خاتون مشکل سے مسکرا کے بولی، جی اس میں دودھ کی کمی نہیں، دراصل ہماری کفایت شعاری دیکھیے کہ ہماری والدہ نے کہا 4 دانے ڈال کر چائے بناؤ تو ہم نے گن کے پورے 4 دانے ڈالے۔ کیا؟ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا، پھر دل رکھنے کو چائے کا سپ لیا۔ ارے کیا چینی بھی 4 دانے ڈالی تھی؟ یہ تو گاڑھا لگ رہا ہے، نمکین کڑوا۔ یہ تو کاڑھا لگ رہا ہے، نمکین کڑوا۔ لڑکی بدمزہ ہو گئی۔ ہیں جی کیا کہا؟ ہم نے سٹ پٹاتے ہوئے چائے خود چکھی، ذرا سا شرمندہ ہونے کی کوشش کی اور زیادہ ڈھیٹ بننے کی۔ اوہو شاید چینی کی جگہ ہم چائنیز نمک ڈال بیٹھے، ہمیں معاف کیجیے گا۔ دونوں شکل سے بھائی بہنی لگتے ہیں مگر مزاج کو دیکھیں تو ایک میٹھا دوسرا تیکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خاتون ہمیں شرمساری سے نکالنے کو بولی۔ مجھے ویسے بھی شوگر ہے اور میں چائے کی شوقین اتنی ہوں کہ صبح و شام بغیر چینی کے ہی چائے پسند کرتی ہوں۔ کیا؟ ہماری چیخ سی برآمد ہوئی۔ یہ ہم نے کیا سنا کہ نصیب دشمنا آپ کو شوگر ہے؟ جی مگر خاتون ہمارے رد عمل پر تشویش میں مبتلا ہوں اور آپ اطمینان سے بیٹھی ہیں۔ شوگر تو تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ نصیب دشمنا کہیں آپ کو زخم لگے تو جان لے کے ٹلتا ہے مگر بھرتا نہیں۔ اسی سے بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے اور اس سے تو دماغ کی نس بھی پھٹ جاتی ہے۔ وہ امی جی، لڑکی اور خاتون کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ کو مائیگرین کا درد رہتا؟ ہم نے پوچھا۔ نہیں تو؟ تیزابیت؟ کبھی کبھار ہی۔ نیند میں کمی؟ ہاں وہ تو۔ بس پھر آپ اوپر سے شام و سحر چائے بھی پیتی ہیں، یقیناً معدے کا السر بھی ضرور ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاتون ناراض دکھنے لگی۔ کچھ نہیں؟ کیسے کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ نے اندر جھانک کے دیکھا ہے؟ نہیں، وہ بری طرح گڑبڑائیں۔ ہم نے حتمی لہجہ اختیار کیا۔ تو آج سے ہی علاج شروع کروا دیجیے، معدے کا السر تو صرف بہانہ ہوگا، ذرا وقت سرکے گا کہ آنتوں کا کینسر تشخیص ہو جائے گا۔ پر آپ فکر نہ کیجیے، یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل تمہاری باری ہے۔ ہمارا جان بوجھ کر تمہاری کہنے پر ان کی ساری خوش اخلاقی لمحوں میں اڑ گئی اور وہ ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی الگ برہم تھی۔ اپنا کام بنتا دیکھ کے ہم نے مزید ایسے طریقوں سے انہیں تخیلاتی موت کے گھاٹ اتارا کہ ہمیں ان کا نچلا دروازہ کپ کپاتا محسوس ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ انہوں نے ٹیبل پہ پٹکا۔ چائے تو اب زہر ہو چکی تھی کیونکہ ساری بات اسی سے شروع ہوئی تھی۔ پھر کہاں کا رشتہ، کہاں کی شادی۔ ہماری والدہ حضور چند منٹوں کی کایا پلٹ پر انگشت بد ندا رہ گئیں۔ جو خواتین آتے وقت جھپیاں ڈال کر ملی تھیں، جاتے وقت حضرت کا سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم معصوم سی صورت بنائے نفل ادا کرنے جانے لگے، جبکہ ہمارے بہن بھائی اس کامیابی پہ اشاروں میں ہم سے پہرے دار بننے کا انعام طلب کر رہے تھے۔ والدہ حضور کو ہمارے کارنامے کی کچھ نہ کچھ بھنک ضرور رہی ہوگی کہ اس مرتبہ انہوں نے سیدھا ہمارا رشتہ طے کر دیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ہم اس نئی افتاد پر بوکھلا گئے۔ یا اللہ، کون لوگ ہیں، کہاں سے ہیں، اتنی جلدی ہتھیلی پہ سرسوں جمانے پر وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ والدہ حضور کچھ تو ہم پہ رحم کیجیے، ہم اتنے بوجھ ہیں آپ پہ۔ انتہائی جذباتی تقریر پر ہم نے کھینچ کھانچ کر 2 آنسو بھی بہا دیے تو ہماری والدہ محبت سے بولی، تم کیوں فکر کرتی ہو، میں یوں بھی لوگوں کی شرافت، نیک نامی اور سادگی سے قائل ہوتی ہوں۔ لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ فیصلے تو قدرت کے طے شدہ ہیں۔ تمہارے بڑے اس رشتے سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے تو گویا بات ہی ختم کر ڈالی، مگر ہمارے دل کو پنکھ لگ گئے۔ ہماری ہمشیرہ مدد کو آئیں۔ پر امی، لڑکے کا دیدار تو ہو جاتا، ایسی بھی کیا پردہ نشینی؟ کیوں، اگر دیدار نہ ہوا تو نکاح نہیں ہوگا؟ ہماری شادی کے وقت تمہارے ابا کا ہم نے ایک بال تک نہ دیکھا تھا۔ ابا کے بال تو جوانی میں ہی دگا دے گئے تھے، اس لیے یہ پردہ پوشی مصلحت کا تقاضا رہی ہوگی، مگر آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے بھائی بولے۔ اور ہم کس طرح دلہا بھائی کا استقبال کریں گے جب دیکھا نہ ہو؟ کیا ہر تیار بندے کو گلے لگاتے پھریں گے کہ کہیں وہی موصوف تو نہیں؟ درمیان والے بولے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم لوگوں سے کیا بعید، اس لڑکے کے ساتھ بھی الٹی سیدھی ڈینکیں ہانکنے کے بعد چلتا کر دو، دلہا سب میں نمایاں ہوتا ہے، یہ ہاتھی کا دانت نہیں جو دکھانے کا ہو اور کھانے کا اور۔ انہوں نے اصل گریز کی وجہ بتا کے ہماری تمام دلیلیں مسترد کر دیں۔ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ والدہ نے گویا پچھلی حرکت پر یہ سزا تجویز کی ہے۔ ہمشیرہ نے ہمیں اطلاع دی اور سزا کے طور پہ انہوں نے کوئی ایرے گہرے کو تو آپا کا ہاتھ نہیں تھما دیا۔ یہ ایرے گہرے نام ہے کیا اس کا؟
تم جانتے ہو کیا، ہم اپنا غم بھول کر بھائی کو دیکھنے لگے۔ نہیں، میرا مطلب کوئی XYZ۔ جی نہیں، اب والدہ حضور ہمارا نکاح کسی غیر مسلم انگریز سے تو نہ کر دیں گی۔ ہم بڑا فروختہ ہو گئے۔ تو ممکن ہے کہ وہ گنجے ہوں اور امی کو خطرہ ہو، آپ انکار ہی نہ کر دیں۔ ہمارا دل دہلا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانت بڑے ہوں یا اوپر نیچے۔ اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے بھی تو یہ پردہ داری قائم کی جا سکتی ہے۔ باندھ باندھ کے وسوسے۔ تم لوگ بارات پہ ہمارے اور اپنے دوستوں کو نہ بلانا ورنہ ہمارا مذاق بنے گا۔ ہم نے سسکی لی۔ ولیمے کا انویٹیشن بھیجنا، تو کیا ولیمے کا دلہا کوئی اور ہوگا؟ ہمشیرہ کے لبوں سے پسلا، استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ راتوں رات کوئی جنتر منتر تو نہیں پھونک سکتی؟ زبانیں بند رکھو اپنی۔ ہم یہیں سے بندوبست کر کے جائیں گے۔ ایک عدد مردانہ وگ ہر حال میں ہمارے پاس موجود ہوگی، اور کینچی چاقو کی بھی اشد ضرورت ہے تاکہ دانتوں کی مرمت ہو سکے۔ ہم انہیں اپنی مرضی کے حلیے میں ولیمے پر ڈھال کر لائیں گے۔ ہمارے حتمی فیصلے پر کچھ نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا اور کچھ نے جی ڈاڑ نظروں سے۔ ہم اپنی والدہ کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ نے ہمارا رشتہ طے کر دیا ہے، اب جہیز کی بات ہو جائے۔ ہم نے شفاق لہجہ بنایا۔ کس کا جہیز؟ وہ حیرت زدہ سی بولی۔ ہمارا جہیز جو آپ دیں گی۔ ارے گھاس تو نہیں کھا گئی تم؟ بڑی نرالی ہے بھئی، زمانے سے میری کوکھ جئی۔ جہیز کی بات جو کرتے اچھے لگے انہوں نے تو کوئی ذکر چھڑا نہیں، اور تم آ گئی ہو ماں سے جہیز مانگنے؟ شرم تو نہیں آ رہی؟ ان کی ڈانٹ کی بوچھاڑ نے ہمیں گیلا گیلا کر دیا، مگر ہمت کر کے ہم نے اپنی مطلوبہ چیزیں انہیں بتا دی۔ تمہیں ان غیر ضروری چیزوں کی کیا ضرورت آن پڑی؟ ان کا منہ کھل گیا۔ ہم انہیں کوئی تسلی بخش جواب تو نہیں دے سکتے تھے۔ بس یہ سمجھیے کہ میری ناک کا دار و مدار اس مردانہ ویگ اور باقی تینوں چیزوں پر ہے۔ باقی بھلے آپ ہمیں 4 کپڑوں میں رخصت کر دیں۔ ہماری سنجیدگی ان سے ہضم کرنا مشکل ثابت ہوئی، مگر بولیں کچھ نہیں۔ بہت جلد شادی کا شور شرابہ جاگ اٹھا تھا۔ ہم دل دل میں سسرال نامی گھرانے سے سہمے ہوئے تھے، اور اب ہمارا سر اوکھلی میں لگا کے تب انہی دنوں ان کی کال ریسیو ہوئی جنہیں ہمارے شوہر نامدار ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ گھر والے چاہ رہے تھے کہ شادی کی شاپنگ آپ مل کر کریں۔ آپ چلیں گی؟ انتہائی عجلت میں ہم سے پوچھا جا رہا تھا۔ ہم نے فون کو گھورا۔ جی نہیں، ہمیں ٹریفک سے فوبیا ہے۔ خشک سا جواب۔ ہے یہ کیسا فوبیا ہے؟ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ حیران سا سوال۔ ہمارا اور آپ کا مذاق ہے؟ ہم نے ان سے زیادہ حیران ہو کے دکھایا۔ نہیں، لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا مرض ہے آپ کو؟ چل پھر تو سکتی ہیں۔ ہمیں لگا جیسے مسکرایا گیا ہے۔ جی نہیں، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد سے اب تک ہمارا پاؤں نہیں بڑھا۔ ہم نے کہا اور ایک زوردار کہا ختم ہونے سے پہلے فون بند کر دیا۔ بعد میں خوب پچھتائے کہ ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ شادی پر ہماری ساس نے بڑے جناتی کنگل ہماری کلائیوں میں پہنائے تو ہماری معصوم سی کلائیوں میں ڈلتے ہی جھولا جھولنے لگے۔ ہمارا دل رخصتی پر بھر بھر آ رہا تھا۔ رخصتی کے گیت گائے جا رہے تھے، سہاگ کے ٹپے دل بے طرح بھاری۔ ہمارے بہن بھائی ہم سے باری باری مل گئے۔ گھونگھٹ سمیت ہم نے اپنی والدہ کو تلاشنا چاہا تو وہ ہمیں دھندلی سی دور کھڑی نظر آئیں۔ ہم ان کے گلے جا لگے اور مزید رونا موقوف کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ آپ نے وہ چیزیں تو ہمارے سامان میں رکھ دی ہیں نا جو ہم نے آپ سے کہی تھی؟ ہم تسلی کرنا چاہ رہے تھے کہ 2 ہاتھ ہمارے کندھوں پر پڑے۔ بیٹا میں تمہاری والدہ نہیں، ساس ہوں۔ یہ رہی تمہاری والدہ۔ انہوں نے ہمیں اپنے پلو میں موڑ دیا اور ہم اتنے شرم سے پانی پانی ہوئے کہ پوچھیے مت۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا بیٹا، اب میری تربیت اور تمہاری طبیعت اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ نرمی سے ہمیں جتانا نہ بھولی۔ ہماری شرمندگی سے پھر ہم سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ ہم رخصت ہو کر پیا گھر سدھار گئے۔ رات گئے یہ تشریف لائے تو ہم دل دل میں ہولناک سے نقشے کھینچ چکے تھے۔ حالانکہ ہماری ہمشیرہ پہلے ہی تسلی کروا چکی تھی، مگر ہم کیسے مانتے؟ خادم آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آواز خاصی معقول تھی۔ ہمارے ذہن میں موجود شوہر کے خاکے سے ایسی آواز آنا ناممکن تھا۔ کون خادم؟ ہمارے شوہر کا نام خادم تو نہیں۔ آپ بھول کر ہمارے کمرے میں تو نہیں گھس آئے؟ ہمیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے جبکہ دوسری طرف طمانینت کا عالم تھا۔ اچھا، تو پھر کیا نام ہے ان صاحب کا؟
वो बड़ी दीदा दलेरी से विराजमान हो गए। हमने घूंघट खींचा। नाम सुना तो था कोई भला सा, इस वक्त हमें याद नहीं आ रहा। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, खुदा ना ख्वास्ता हमारे साथ धोखा ना हो गया हो। ये तो मुझे जांचना है कि धोखा हमारे साथ ना हुआ हो। हमारी शरीक हयात का पाँव पैदाइश के वक्त से बढ़ा नहीं है। आप जरा पाँव आगे कीजिए ताकि मालूम हो आप ही वो गौहरे नायाब है ना। हैं? हमने झट से मुंह बाहर निकाला। शरीर लहजा, मुतबस्सम लब, आंखों में इश्तियाक और पट से दोबारा घूंघट में गड़ाप हो गए। धड़कते दिल के साथ हमें अपने जहेज में मिली विग और दूसरे हथियार जाया जाने का भी खतरा जाग उठा। वो तो हम बता ना पाएंगे कि वो क्या हैं, मगर इतना ज़रूर आपको यकीन दिलाते हैं कि उनके बारे में ऐसा वैसा ब्रैकेट हमारे जैसा कुछ बिल्कुल ना सोचिएगा, बल्कि वो हमारे खाके से बिल्कुल उल्ट निकले। हमें अपनी जहानत की तरह तेज़ किस्मत पर यकीन आ गया। तो जनाब, ससुराल में नित नए तजर्बात का सामना कदम कदम पर होता है। गो कि हमारे खदशात बेबुनियाद साबित हुए थे, मगर यादाश्त बखैर। शादी के दूसरे हफ्ते सास हमारे कमरे में तशरीफ लाई और कहने लगी, तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा बेटा? वो चारों ओर देखते हुए यूं ही बात करने की गर्ज से पूछने लगी। बहुत अच्छा है अम्मी जान, और ये चीज़ें इतनी अहमियत की हामिल नहीं जितने के इंसान। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। हमने नहायत समझदारी का सबूत दिया तो वो मुस्कुराई। माशाल्लाह, इसलिए मैं कहने आई कि ये सारा घर तुम्हारा ही है। तुम अभी नहीं हो, बाहर निकला करो, घड़ी दो घड़ी हमें भी दे दिया करो। उनका लहजा शीरीन था, जबकि हमारी नज़र हाथ से होती हुई अपनी कलाई पर जा ठहरी, जिस पर खूबसूरत सी घड़ी हमें अपने शौहर से तोहफतन मिली थी। हमने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, जी अम्मी जान, मैं आज ही उन्हें कह के एक बड़ी वॉल क्लॉक आपके कमरे में लगवाती हूँ। नमाज का वक्त मालूम करने में दिक्कत होती होगी ना। जीती रहो, पर बेटा इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा लगा जान कर के तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। हमारे पास आके बैठा करो ताकि तुम्हारी झिझक ख़त्म हो। वो निहाल होते हुए हमें दुआएं देती बाहर निकल गईं, जबकि उनकी नज़र अपनी वॉच पर देखकर हम गहरा सांस भर के रह गए। अगले दिन दोपहर को जब ये ऑफिस से लौटे नहीं थे, हमने उनका मान रखने के लिए कमरे से बाहर कदम निकाला तो सामने बैठी अपनी छोटी नंद को रोते पाया। अरे, हम कश्मकश का शिकार हो गए। न जाने मामला क्या था, मगर वो सिसकियां दबाए इतने कर्ब से रो रही थी कि वहीं खड़े खड़े हमारी आंखें छलक पड़ी। अब हम भी आंसू बहाते उसके करीब गए और उसके साथ रोने में शरीक हो गए। हमें रोता देखकर वो और शिद्दत से रोने लगी, और उसकी शिद्दत देख के हमारा दिल उछलकर हलक में आ गया और हमारे रोने में भी रवानी आ गई। ये रोने की आवाज़ अंदर हमारी सांस तक पहुंची होगी कि वो बाहर आई और हमें रोता देख के दिल पे हाथ रखते देखते फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। किसी के दौड़ कर आने की आवाज़ सुनाई दी और अगले लम्हे हमारे ससुर हमारे और अपनी बेटियों के सर पे हाथ रख कर रो दिए। हम चारों बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखते और बाजमात रोना शुरू कर देते। न जाने कैसा मुश्तरका गम था उन तीनों का, मगर हमें तो उनका साथ देना था ना, कि हम चुप बैठ के टुकर टुकर उन्हें देखते कि अच्छे लगते। इसी असना में हमारे शौहर तशरीफ लाए तो उलझन अमेज निगाहों से हम चारों को देखते हुए सीधा सहन में पहुंच गए। अल्लाह खैर, क्या हुआ? उन्होंने इंतहाई परेशानी से अपने अब्बा से दरियाफ्त किया, जो कि आंसू पूंछते हुए बेगम को सहारा दे रहे थे, जो दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबाए हुए थीं। कुछ बताइए प्लीज। वो दोबारा बोले तो ससुर साहब ने हमारी सास की तरफ इशारा किया कि इनसे पूछो, और खुद बंद होते इंजन को दोबारा शुरू करते हुए रोना जारी रखने लगे। ये अपनी वालदा से पूछने लगे तो उन्होंने कंधे उचका के हमारी तरफ इशारा किया और खुद धुआंधार शुरू हो गई। अब झुंझला के वो हमारी तरफ मुड़े तो हमने तड़पती निगाहों से उन्हें देखा और अपनी नंद की तरफ इशारा किया। फिर खुद सर झुकाकर पहले वाली शिद्दत से रोने लगे। ये गजबनाक हो गए। कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है जो सब इस तरह बिलक रहे हैं? उनके तेज लहजे पर हमारी नंद ने आखिरकार सर उठाया और हिचकियों के दरमियान बमुश्किल लब कुशाई की। भैया, वो आज मेरा पेपर है और पेपर शुरू होने में बस 15 मिनट बाकी हैं। आप लेट हो गए। टाइम निकलता देख के हमें जोर से रोना आ गया। इतना कह के वो पुपक पुपक कर रो दी, जबकि उनकी हैरत की इंतहा न रही। तो ये सब किस लिए रो रहे हैं? सबसे पहले हमें होश आया। हमने आंखें रगड़ते हुए उन्हें देखा। अम्मा, बाबा, आप लोगों को क्या हुआ है? वो उनसे पूछने लगे जो कुछ बोल ना पा रहे थे। क्या इतनी सी बात थी क्या? बेटा,
ہم نے تو بہو کو روتا دیکھا تو ہمیں لگا شاید کچھ ہوا ہے تو ہمیں بھی رونا آ گیا۔ چور سا لہجہ تھا ان کا، ہم گھبرا گئے۔ وہ ہم نے تو آپ کی بہن کو روتا دیکھا تو ہمیں کیا خبر کہ وہ اس بات پہ غم منا رہی ہیں۔ ہمارا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا اور انہیں چند لمحے ہمیں دیکھا، پھر چہرہ اٹھا کر فلک شگاف کہا لگا کر ہنستے چلے گئے۔ یعنی سبحان اللہ، ایک نہ شد چار شد، بنا وجہ جانے سارے ہی امام کے پیچھے اللہ اکبر کرنے کھڑے ہو گئے، اور میں نہ آتا تو نہ جانے کتنی ہی دیر یہ شغل پورے خشوع و خضوع کے ساتھ منایا جاتا۔ جی نہیں، ہم اتنے بھی پاگل نہیں، ہم نے برا مان کر کہا تو ان کی ہنسی ایک بار پھر تھمنے میں ناکام ہو گئی۔ جی واقعی تم واحد نہیں ہو، مگر مجھے تو اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے کہ بہو کا رنگ اتنی جلدی امی ابو پہ بھی چڑھ گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ایک بار پھر ہنسنا شروع ہو گئے اور ہم جی بھر کے شرمندہ، ساس اور سر الگ ہمیں ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، گویا ہم نے انہیں یہ آنسو بہانے کے لیے باقاعدہ دعوت دی ہو۔ ہم تو سب سے پہلے منظر عام سے غائب ہوئے، مگر کتنے ہی دن یہ واقعہ ہماری چھیڑ بن گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے پاگل ہم سے قدم قدم ٹکراتے ہیں، مگر ہم تو محض اس لیے اس میں شریک ہوئے کہ سسرال میں برا نہ مان لیا جائے کہ ہم نے ان کی بچی کا غم دل پر محسوس نہ کیا۔ اب غم ایسا نکلا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا قصور ہے؟ پھر آپ ہمیں بتا دیجئے۔ یادداشت بخیر تو ایسے مزید لوگوں سے آپ کا سامنا ضرور کروائیں گے، بشرطیہ کہ آپ ہماری ذات کو اس اینک سے دیکھنے کی قطعاً کوشش نہیں کریں گے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ہم پاگل ہیں۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو پسند آئے گا۔ لائٹ سا تھا، نہ ایسا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئے اور نہ ایسا تھا کہ آپ بور ہو کے چھوڑ دو، مطلب ٹھیک تھا، اٹ واز اوکے۔ اور ہاں، شروع والے جو سینز تھے موٹر سائیکل چلانے والے، جو بائک ڈرائیونگ تھی نا، اس سے میں تھوڑا ریلیٹ کرتی ہوں۔ چھوٹے ہوتے مجھے بھی بہت شوق ہوتا تھا، مطلب بہت کریزی والا نہیں، لیکن یس مجھے یاد ہے میں جب اپنے چھوٹے ہوتے اپنے بڑے بڑے جو ہمارے کزنز ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا، تو وہ جب بائک پہ جاتے تھے تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا بائک پہ آگے والی سیٹ پہ بیٹھ کے جانے کا۔ تو مجھے بھی ایک انسیڈنٹ یاد ہے کہ ایک بار میری بڑی بہن بائک سے مطلب ان کو اکیڈمی سے لینے کے لیے جانا تھا، تو میں اپنے بڑے بھائی یعنی کزن کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے۔ واپسی پر میری بہن کو پتا تھا کہ میں بہت شرارتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے ان سب چیزوں کا نا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ منع کر رہی تھی کہ اس کو پیچھے ہی بٹھائیں، اور میں ضد کر کے کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے آگے ہی بیٹھنا ہے۔ تو اور پھر میں نے بھائی کو اشارے سے کہا تھا کہ میں دوں گی ریس، میں دوں گی۔ انہوں نے کہا تھا ہاں اوکے دے دو، اور میں ایسے ہی کرتی ہوتی تھی۔ میں جس کے ساتھ بھی آگے بائک پہ بیٹھتی تھی تو وہ ریس نہیں ہوتی ایسے گھیں کرنے والی، وہ میں دیتی ہوتی تھی، اور مجھے پتا تو کچھ تھا نہیں، ایویں بس زیادہ مجھے دینے کی عادت ہوتی تھی، مطلب پسند آتی تھی، میرا دل چاہتا تھا۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ان کو کہا بھائی کو کہ میں دوں گی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ تو میں نے جب ریس ایک دم وہ زیادہ ہی دے دی تو آئی اسٹل ریمبر کہ تھوڑا ایک سڑک پہ، مطلب سڑک رش والا ایریا نہیں تھا، سڑک پر کافی آگے جا کے تھوڑا سا ہمیں فیل ہوا لائک کہ کچھ کمی ہے ہماری بائک میں۔ ہم دونوں نے جب مڑ کے دیکھا تو میری بہن اپنے بیگ سمیت بیچ میں گلی کے گری ہوئی تھی۔ تو اور پھر اس کے بعد جو اس نے مجھے لہن تان شروع کی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں، اور اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ میں اس طرح کی شرارت کروں گی ہی، اور وہ اسی لیے کہہ رہی تھی کہ اس کو آگے نہیں بٹھانا۔ تو یس، میں اس بات سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتی ہوں کہ میں نے بھی اس طرح کے نا یہ بائک والے تھوڑے کانٹ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں، آج کی ڈیٹ پر الحمدللہ میں بہت اچھی اسکوٹی ڈرائیور ہوں، اور الحمدللہ میں بہت اچھی کار ڈرائیور بھی ہوں، شکر اللہ پاک کا۔ اور یہ چیز مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت شوق ہے کار ڈرائیونگ کا بھی، اور اسکوٹی کو ڈرائیو کرنے کا ہاں مزہ آ جاتا ہے، میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ اور بس یہ ناول کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، یا آپ کی لائف کا کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی مزے کی بات، یا آپ میں سے کس نے، چلو مجھے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کروں گی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ میں سے کس کو بائک چلانے آتی ہے، یا اسکوٹی چلانے آتی ہے، یا کار ڈرائیونگ آتی ہے، یا پھر کس کو سائیکل بھی نہیں آتی۔ ہوتا نا کئی، میری بہنوں میں بھی کئی ایسی ہیں جن کو سائیکل تک چلانی نہیں آتی ہے، اور کئی ایسی ہیں، میں ایسے کہہ دوں پتہ نہیں کتنی بہنیں میری اچھا جی، تو ہاں کچھ کو آتی ہے اور کچھ کو نہیں آتی۔ تو باقی آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے، میں ویٹ کروں گی، میں آپ کے کمنٹس کو ریڈ بھی کروں گی اور ان کا جواب بھی دوں گی۔ تو آپ نے بھی اپنا کوئی فنی انسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی ایسا ہو، کوئی بات کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا، اور میں آپ کو رسپانس بھی کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔